مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا پیارا سلسلہ، مقبول سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے پھر ایک بار حاضر ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بنے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، اس کے انشاءاللہ عز و جل جوابات بھی دیے جائیں گے، استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کیا جائے گا۔ پہلے اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے سلطان مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے جو دعوت اسلامی کی ایک تنظیمی ترکیب ہے، دعوت اسلامی انڈیا میں کچھ ریجن بنے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے کام کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو بمبئی ریجن کے ہمارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار شعیب اتاری آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے استخارہ بھی کروائیں گے، کچھ وظائف بھی ان سے انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آپ کے سوالات اور اوراد و وظائف کی طرف۔ جی سوال عطا فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں باسواڑہ راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ مجھے گیس کی پرابلم ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آصف ہے اور میرا موبائل دکان ہے، اور دکان میں پیسے تو آ رہی ہے مگر برکت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا مسئلہ بتائے۔ انشاءاللہ عز و جل آصف بھائی آپ کو بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر اتاری ہے، میں احمد آباد گجرات سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہے ان کو بار بار کچھ نہ کچھ بیماری لگ جاتی ہے اور یہ ہمیشہ بیماری رہتی ہیں، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی بیوی کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کو گیس کی شکایت رہتی ہیں، کوئی روحانی علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس کی شکایت کے لیے انشاءاللہ تعالی وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ روزانہ ہو سکے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور 7 مرتبہ یہ جو ابھی میں بتاؤ اس کو پڑھ لیجئے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو اپنی جگہ جہاں پر گیس کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ پھیر دیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو پڑھنا ہے یہ ہے یا محیی یا محیی یا محیی، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھیر لیجئے اپنے بدن جہاں پہ بھی آپ کو تکلیف ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گیس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ جی یہ وظیفہ بدن میں کہیں بھی درد ہو، تکلیف ہو، اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ بالخصوص گیس کی جس کو شکایت ہے تو وہ یہ عمل کر لے، 7 بار یا محیی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پیٹ پر پھیر لے انشاءاللہ عز و جل،
گیس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو گیس کی تکلیف ہمیشہ رہتی ہے تو ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں، یہ گھریلو علاج کرے تو انشاءاللہ عز و جل گیس کی شکایت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ خالص ہلدی 10 گرام اور 1 گرام، خالص ہلدی 1 گرام اور نمک 1 گرام، یہ دونوں ہم وزن لے کر اسے اچھی طرح آپس میں مکس کر لیں اور گرم پانی سے، نیم گرم پانی جو پینے کے قابل ہو، ایسے پانی سے اس کو نگل لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ روزانہ عمل کرے کچھ دن تک، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو گیس کی تکلیف سے آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی اسلام میں نے سوال کیا تھا، شاید آصف بھائی تھے ہمارے، یہ ان کی موبائل کی دکان ہے، بے برکتی یعنی کاروبار چل رہا ہے، پیسے تو آتے ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہیں، اور آج یہ اگر کہہ لے کہ ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پیسے تو آتے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، سیلری آ رہی ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ کبھی بچے بیمار، تو کبھی بیوی بیمار، کبھی گھر میں کوئی اور بیمار، تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جو بھی پیسہ آیا تھا وہ اس میں خرچ ہو گیا۔ تو عموماً یہ بے برکتی کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ بچتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے، برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک ہی بہت ہی پیارا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پیش خدمت کرتا ہوں۔ ہو سکے تو ایک کاغذ لے لیجئے سادہ سا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ لیجئے، لکھ کر کے اس کو اول آخر درود پاک بھی لکھ لیجئے، بسم اللہ شریف 35 بار اور اول آخر ایک بار درود پاک لکھ کر کے لیمینیشن کروا کے دکان پہ لگا دیجئے۔ اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے، گھر میں بے برکتی کا معاملہ ہے، ایسا گھر میں لگا دیجئے لیمینیشن کروا کے، انشاءاللہ عز و جل برکت شروع ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ صحیح، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا یہ بسم اللہ شریف لکھنے میں کچھ احتیاط وغیرہ بھی کرنی ہے؟ جی بالکل احتیاطیں کرنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ شریف میں سب سے پہلے یہ کہ میم جو گول دائرے ہوتے ہیں، میم کا، ہا کا اور الرحمن کا میم، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ جو دائرے ہوتے ہیں، اس کو کھلا رکھنا ہے، اور اس میں ضلالت اللہ، اس میں تشدید ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، اور کوئی سادے پیپر میں لکھنا ہے، اس میں لکیر وغیرہ نہ ہو، لکھ کر کے اس کا لیمینیشن کروا کے لٹکا دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو دائرے والے حروف ہے، جیسے بسم اللہ میں میم کا دائرہ اور اللہ میں ہا کا دائرہ، اور الرحمن الرحیم میں بھی میم کے دونوں دائرے یہ کھلے رکھے جائے، اس کو لکھے تو انشاءاللہ عز و جل، اور اس کو لکھنے کے بعد میں لیمینیشن کر کے آپ لٹکا لیں، برکت ہوگی۔ ایک روحانی علاج بھی، جی کچھ فرمانا اس کے چاہیں؟ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ ایسی پین سے لکھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مٹ نہ جائے، ہاں یہ خاص خیال رکھیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پین سے لکھتے ہیں، یا پانی لگ جانے کی وجہ سے یا کچھ وقتوں کے بعد سے جو ہے نا، وہ اس کی انک شیائی جو ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ جب اگر کوئی مٹ گیا تو پھر اس کی وہ برکتیں نہیں ملے گی، اس لیے بال پین کا استعمال کریں، یا ایسی پین استعمال کریں کہ جو پانی سے نہ مٹے، ان مٹ سیاہی، ایسی پین سے لکھیں تاکہ یہ ایک بار کا لکھا ہوا کافی دن تک آپ کو فائدہ دیتا رہے۔ ایک روحانی علاج بھی آپ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام، جو چاہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت ہو، وہ یا لطیفو، یا لطیفو، یہ اللہ پاک کا مبارک صفاتی نام ہے، اسے 100 بار پڑھنا ہے، اور یہ 100 بار پڑھنے کے بعد میں پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، یہ آیت مبارکہ کو ایک بار پڑھیں۔ یہ روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ آپ نے جیسے آپ کی موبائل کی دکان ہے تو آپ دکان پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یا لطیف، اور اس کے بعد میں پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19 کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ روزانہ معمولات رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ جی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ ان کے بچوں کی امی، ان کی بیوی بار بار بیمار ہو جاتی ہیں، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہیں، تو کیا اس کے لیے روحانی علاج کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی امی کو شفا عطا فرمائے، ان کی جو تکلیف ہے اس کو دور فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک بہت ہی پیارا اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، ہو سکے تو اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو تکالیفیں ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ بہت ہی پیارا یہ ہے، یا سلامو،
یا سلامو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو تکلیفیں ہیں جو بیماری ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو دور ہو جائے گی. اچھا یہ کچھ پانی پہ دم کر کر پینے کے لیے اگر کچھ عمل؟ جی یہ بھی یہی یا سلامو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 33 مرتبہ اس کو پڑھ لے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیں اور پھر اس کو پی لیجئے. وقتاً فوقتاً یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی فائدہ ہو جائے. اچھا اگر مریض عمل نہیں کر پا رہا ہے، طبیعت اتنی خراب ہے، تو کیا کوئی اور پڑھ کر دم کر کے بالکل پلا دم سکتا کر ہے؟ کے پلا سکتے ہیں. گھر میں کوئی بھی ایسا ہو، اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہے جن کے مخارج درست ہیں تو وہ پڑھ کے دم کر لے پلا دے انشاءاللہ تبارک تب بھی فائدہ ہو. اگر کوئی ایسا نہیں بھی ہے تو کوشش یہ کرے، عموماً یہ ہے کہ پہلے یہ ہو کہ مریض خود بھی کر لے، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو گھر کا کوئی افراد ہی کر لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا. مریض کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے. اچھا اس میں وضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہاں بہتر ہے کہ باوضو رہ کر یہ عمل کیا جائے، ورنہ تو یہ عمل بغیر وضو بھی کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی مبارک نام ہے اے سلامتی دینے والے، یا سلامو اے سلامتی دینے والے. تو اس کو بیمار پڑتا رہیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور جب بھی پانی پینے لگے تو 33 بار یا سلامو پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود شریف پانی پہ دم کرے اور پیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جلدی سے شفا مل جائے گی. اچھا ان کا جو مسئلہ محسوس ہوا ہے کہ کافی وقت سے ان کو یہ تکلیف ہے، جی تو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماری کافی وقت سے چل رہی ہے تو میں ایک اور آپ کو عمل عرض کرتا ہوں. یہ عمل آپ کر لیں تو امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے بھی شفا مل جائے گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے مدنی پنج سورہ، اس کے پیج نمبر 180 پر 180 پر ایک درود شریف لکھا ہوا ہے. یہ دعائے شفا بھی کہلاتا ہے، درود شفا بھی کہلاتا ہے. اور اس کو لکھنا ہے کسی سادی پلیٹ کے اوپر. سادی پلیٹ کے اوپر آپ اس کو لکھ لیں یا پھر کسی کاغذ پر لکھ لیں. اور اگر پلیٹ پہ لکھ رہے ہیں تو پلیٹ پہ لکھنے کے بعد میں اس میں پانی ڈال کر دھو کر مریض کو پلا دیں، مریضہ کو پلا دیں. یا کاغذ پہ لکھے ہیں تو اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر وہ پانی مریضہ کو پلاتے رہیں. وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یہ میں نے پڑھا ہوں، آپ کو پڑھنا نہیں ہے، یہ لکھنا ہے. اس میں اعراب، زیر زبر پیش، جزم وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. آپ اس کو لکھ لیں اور یہ ان کو استعمال کروا دیں. استعمال کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو ان کو جلدی شفا مل جائے گی. اچھا یہ احمد آباد سے انہوں نے کال کیے تھے. ماشاءاللہ احمد آباد میں شعبہ روحانی علاج کا ہمارا اسٹال بھی لگتا ہے. جی الحمد اگر اس طرح کا معاملہ ہے ان کا کہ کافی وقت سے بیمار ہے یا اگر ابھی بھی طبیعت خراب ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات حاصل کر لیں. یہاں کیا فی سبیل اللہ ملتے ہیں یا کیا ترکیب ہوتی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کا جہاں بھی اسٹال لگتا ہے تعویذات عطاریہ کا، یہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، فری آف کاسٹ دی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی جاتی الحمدللہ. انڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ قریب 370 سے زیادہ مقامات پر، الحمدللہ 370 سے زیادہ مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں مفت میں تعویذات دیے جاتے ہیں. ہر مہینے 28,000 کے آس پاس جی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تعویذات کے لیے. تو احمد آباد کے اندر فیضان مدینہ ہے، مرزا پور، تو یہاں پر آپ چلے جائیں. یہاں روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک 8 گھنٹے الحمدللہ تعویذات ملتے ہیں. تو آپ جائیں یہاں سے تعویذات حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور شفا مل جائے گی انشاءاللہ. جی چلتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. اگر استخارہ کے لیے کوئی سوال ہو تو عطا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے، ان کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں. ان کا نام ہے حسن اور ان کی والدہ کا نام ہے گلزار. تو استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا وجہ ہے رشتے میں رکاوٹ کی. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور اتاری ہے، میں ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی جس کی طبیعت
पिछले हफ्ते काफ़ी बीमार थी, तो वो बोल रही थी कि अब्बू मेरे को कोई ऐसा लग रहा है कि दबा रहा है, कोई मेरे को पकड़ रहा है। ऐसा उसको 3 से 4 बार हुआ अलग अलग दिनों में। तो मुझे इसका रूहानी इलाज से इस्तिखारा कराना है। मेरी बेटी का नाम कनीस फ़ातिमा नूर खान है और उसकी वालिदा का नाम सबा शहजाद शेख है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। जी, एक और सवाल अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातुहू। नाम सैयद शुएब है। मुझे मेरे भांजे का इस्तिखारा करवाना था। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उल्टी भी होती है उनको, और रात भर सोते नहीं है, काफ़ी परेशान मतलब रोते रहते हैं। तो इस्तिखारा करवाना था। उनका नाम आसिम है, उनकी वालिदा का नाम कुलसूम है। तो बराए करम इस्तिखारा करके जवाब इनायत फरमाइए। जी इंशाल्लाह। वजीफ़े के लिए अगर कोई सवाल हो तो वो अता फरमा दे, ताकि जब तक हमारे इस्लाम में इस्तिखारा कर रहे हो तो कुछ वज़ाइफ हम इंशाल्लाह अर्ज़ कर देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रुक जाए। वालेकुम मैं अस्सलाम अल्तमस असरबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुमारी नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे भाई की नाक में गोश्त बढ़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत यानी परेशानी हो रही है, तो इसका रूहानी इलाज बताएं। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी शोएब भाई, हसन बिन गुलजार इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, शादी में रुकावट है। कनीज़ फ़ातिमा बिनते सबा। सबा, ये छोटी बच्ची हैं, जी। 1 हफ़्ते पहले तबीयत ख़राब थी। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दबा रहा है, तबीयत ख़राब है, तो इनका भी इस्तिखारा करना है। आसिम बिन कुलसुम, तो इनका भी इस्तिखारा करना है, बीमार रहते हैं। ये आसिम के मुतालिक शायद पहले भी हमें कॉल आई है, तो ये बच्चा है, तबीयत ख़राब रहती है, बार बार बीमार हो जाते हैं। जी, इस्तिखारा फरमाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाक में गोश्त बढ़ जाता है, इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। देखिए, नाक का कोई भी मर्ज़ हो, बाज़ औक़ात नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, या नाक की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या जैसे इनका सवाल था कि नाक में गोश्त बढ़ रहा है जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफ़ा अता फ़रमाए। रुए ज़मीन पर जितने बीमार हैं, किसी न किसी तकलीफ़ में अगर कोई घिरा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से इन मरीज़ों को शिफ़ा अता फ़रमाए, परेशान हालों की तकलीफ़ें दूर फरमा दे। आपको एक अमल करना है, ये बड़ा छोटा प्यारा सा अमल है, मुख्तसर है। कुरान पाक की सूरतुल अस्र पारा 30 में है, बड़ी मशहूर आयत सूरह मुबारका है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो ये सूरत मुबारका का जुज़ है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ये आयत मुबारका को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, यानी इस अंदाज से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इस आयत मुबारका को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 92 डेज़, 92 दिन तक रोज़ाना रात को सोने से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा पढ़ना है। यानी ये आयत मुबारका जो है इसे 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और 92 दिन तक कंटिन्यू ये अमल करना है। और ये अमल करने के बाद आप पानी पर दम करके पानी भी पिएं, और अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने दर्द की जगह पर, यानी जैसे नाक में आपको तकलीफ़ है तो नाक पर ये अपने हाथ को फेर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफ़ा मिल जाएगी। एक और आसान अमल भी अर्ज़ करता हूँ, या कबीरू, या कबीरू ये अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक सिफ़ाती नाम है। इसे रोज़ाना बिला नागा 9 मरतबा, 9 टाइम्स, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अपने ऊपर भी दम कर ले, नाक पर भी दम कर ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनको शिफ़ा मिल जाएगी। ये अमल ता हुसूल शिफ़ा करना है, यानी जब तक आपके नाक की गोश्त की जो तकलीफ़ है ये जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक आपको ये अमल करना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। आइए आपके इस्तिखारा के जवाब हासिल करते हैं, फिर उनके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर ज़रूरत है तो रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह पेश करते हैं। जी जी, हसन बिन गुलजार, ये
رشتے کے حوالے سے ان کا استخارہ آیا ہوا تھا کال، تو ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں تو ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف وقتی طور پر آزمائشی بتائی جا رہی ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. حسن بن گلزار استخارہ کروانا چاہتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے. کنیز فاطمہ بنت صبا، یہ چھوٹی بچی ہیں، جی. 1 ہفتے پہلے طبیعت خراب تھی. ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دبا رہا ہے، طبیعت خراب ہے، تو ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. عاصم بن کلثوم، تو ان کا بھی استخارہ کرنا ہے، بیمار رہتے ہیں. یہ عاصم کے متعلق شاید پہلے بھی ہمیں کال آئی ہے. تو بچہ ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں. جی استخارہ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. ناک میں گوشت بڑھ جاتا ہے، اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. دیکھیں، ناک کا کوئی بھی مرض ہو، بعض اوقات ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہیں، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یا ناک کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہیں، یا جیسے ان کا سوال تھا کہ ناک میں گوشت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. روئے زمین پر جتنے بیمار ہیں، کسی نہ کسی تکلیف میں اگر کوئی گھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی تکلیفیں دور فرما دے. آپ کو ایک عمل کرنا ہے، یہ بڑا چھوٹا پیارا سا عمل ہے، مختصر ہے. قرآن پاک کی سورۃ العصر پارہ 30 میں ہے، بڑی مشہور آیت سورہ مبارکہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ سورۃ مبارکہ کا جز ہے ان الانسان لفی خسر. یہ آیت مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی اس انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 92 ڈیز 92 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی یہ آیت مبارکہ جو ہے اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 92 دن تک کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے. اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر کے پانی بھی پئیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے درد کی جگہ پر، یعنی جیسے ناک میں آپ کو تکلیف ہے تو ناک پر یہ اپنے ہاتھ کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. ایک اور آسان عمل بھی عرض کرتا ہوں، یا کبیرو. یا کبیرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام ہے. اسے روزانہ بلا ناغہ 9 مرتبہ 9 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل اپنے اوپر بھی دم کر لے، ناک پر بھی دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی. یہ عمل تا حصول شفا کرنا ہے، یعنی جب تک آپ کے ناک کی گوشت کی جو تکلیف ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. آئیے آپ کے استخارہ کے جواب حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اگر ضرورت ہے تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. جی حسن بن گلزار، یہ رشتے کے حوالے سے ان کا استخارہ آیا ہوا تھا کال، تو ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں تو ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف وقتی طور پر آزمائشی بتائی جا رہی ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. جی اس کے بعد میں ہمارے کنیز فاطمہ، ان کا بھی استخارہ کنیز فاطمہ بنت صبا. یہ ان کی بھی طبیعت وغیرہ خراب رہتی ہے، ان کا استخارہ وغیرہ کیا گیا. ان کو کچھ معاملات بتا رہے کہ دباتا ہے کوئی ایسا، تو ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ معاملات نظر نہیں آ رہے، صرف نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر کا معاملہ رکھے، آسانی فرمائے. آمین. عاصم بن کلثوم، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی نظر بد کا ہی معاملہ آ رہا ہے. بچے ہیں، عموماً یہ بچے کی طبیعت بار بار خراب ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ مستی بھی کرتے ہوگے اور نظر بھی لگ جاتی ہوگی، تو اس وجہ سے شاید ان کو نظر کافی لگ رہی ہوگی. نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. ناظرین، اصل میں چھوٹے بچوں کے متعلق زیادہ تر یہی تکلیف ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اپنی توتلی زبان سے جب بولتے ہیں تو گھر والے دیکھتے ہیں یا آس پڑوس کے لوگ جب دیکھتے ہیں
تو ان کی یہ ادا بڑی پسند آ رہی ہوتی ہیں، ان پر پیار آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بچے کو نظر لگ جاتی ہیں۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، جو ہمارے بالخصوص کنیز فاطمہ بنت صبا چھوٹی بچی ہیں، گھبرائیں نہیں، اور عاصم کے گھر والے بھی گھبرائیں نہیں، یہ صرف نظر بد کا معاملہ ہے، باقی دوسرے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ تو کچھ روحانی علاج حسن بھائی، شادی میں رکاوٹ ہے، شادی کے لیے کوئی روحانی علاج؟ ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف صورت سورۃ الاخلاص، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ قل احد هو کی اللہ صورت۔ احد، جی، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے، رات میں 90 دن تک کے، اور پڑھ کر کے صرف اور صرف شادی کے لیے دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے۔ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور شادی کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے کہ ان ایاموں میں ہی 3 مہینے کے اندر اندر ان کو خوشخبری مل جائے۔ اچھا، یہ عمل تو ماشاءاللہ کریں گے، کیا اب جیسے سستی ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی اور عمل کر سکتا ہے شادی کے وظائف میں؟ جی، انہی کو کرنا ہوگا یہ عمل۔ اچھا جی، باقی جیسے ابھی یا سلاموں کا آپ نے بتایا کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ایسا شادی کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ شادی کے لیے نہیں، عموماً انہی کی پرابلم ہے، اور شادی ان کو ہی مطلب یہ ہے کہ سوال ان کا کہ میرے شادی میں رکاوٹ آ رہی، اور ان کو ہی دعا کرنی ہے، اس کے بعد کلام بھی نہیں کرنا ہے۔ تو حسن بھائی سے عرض یہی کروں گا کہ حسن بھائی خود کرے یہ عمل۔ یعنی شادی کا جو روحانی علاج کرنا ہوتا ہے، جو وظائف کرنے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے وظائف وہ بتاتے ہیں جس میں کوئی اور بھی پڑھ کر مریض کو دم کر سکتا ہے یا مریض کے لیے عمل کر سکتا ہے، لیکن شادی کا جو روحانی علاج ہے وہ مریض جو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اسی کو کرنا ہوگا، اور یہ 90 دن تک کرنا ہے۔ اگر ایک دن بھی گیپ ہو گیا تو پھر اگر ایک دن گیپ ہو گیا اور پھر یہ چاہ رہے کہ وہ واپس سے یہ عمل کنٹینیو رکھنا ہے، اور گیپ ہو گیا بیچ میں، تو ان کو واپس سے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی پہلے دن سے، پھر پہلے دن سے شروع یعنی کرنا 40 دن آپ کر چکے ہیں، 41واں دن کرنا تھا وہ رہ گیا، جی، تو اب آگے والا دن آپ کا 41واں نہیں ہوگا بلکہ پہلا ہو جائے گا، دن ہوگا تو شروعات۔ کوشش کریں۔ اچھا، یہ عمل اس طرح ہے کہ اگر اس عمل کے دوران آپ کا کئی رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، تب بھی عمل نہیں روکنا ہے، آپ کو عمل کی مدت پوری کرنی ہے صحیح۔ کہ 90 دن تک یہ عمل آپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ مدنی قافلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر بھی کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ دعا کرے گے جا کر کے مدنی قافلے کی برکت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ عید کے دنوں میں بھی مدنی قافلے پورے انڈیا سے سفر کرنے والے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل وہاں جا کے دعا کریں گے تو دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے لیے ضرور اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ جی، کنیز فاطمہ بنت صبا بچی کی طبیعت ہے، خراب ہے، آپ نے بتایا کہ نظر بد ہے، کوئی روحانی علاج بھی؟ کنیز فاطمہ کے والد صاحب سے عرض کروں گا یا ان کے گھر والے، ہو سکے تو 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھ کر بچی پہ دم کر دے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے جو پرابلم ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہو سکے تو بچی کو نظر جو لگ جا رہی ہے تو اس کے لیے کنیز فاطمہ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے عاصم بھائی، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، عاصم بن کلثوم، یہ 7 لال مرچی لے لیں، ایک عمل یہ کر لیں، 7 لال مرچی لے لیں سوکھی جو ہوتی ہے، جی، اس کو لے کر کے 11 مرتبہ بچے کے سر پہ گھما لے، جس طریقے سے نظر اتارنے کا ہوتا ہے نا، صدقہ وغیرہ کرتے ہیں جو بھی کرتے گھر والے، اس انداز میں 11 مرتبہ اس کو گھما لے اور پھر اس کو چولہے وغیرہ میں جلا دے۔ اگر یہ ٹھسکا لگے گا تو یہ کہ اس کا بو اڑتی ہے، جی یہ لگنے سے پھر ٹھسکا لگ رہا ہے ایسا کہ بو کے وجہ سے، تو ایسا ہے کہ نظر وغیرہ نہیں لگی ہے، اور ٹھسکا نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب نظر لگی، پھر ایک اور ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ نظر دور ہو جائے گی۔ یہ 11 مرتبہ کی جگہ اگر 7 مرتبہ بھی بعض جگہ پر لکھا رہتا ہے کہ 7 مرتبہ اتارے، تو کیا 7 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ابھی جو 11 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظر اتار لے بچوں کی، اور جو 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ لے کر 11 مرتبہ ان کے جسم سے یہ مرچیوں کو گھما دیں اور اس کو جلا دیں، اور اگر بو آتی ہے تو سمجھ لے کہ نظر اتر گئی، اور اگر بو نہیں آتی ہے تو یہ عمل کو آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، جب تک بو نہیں آتی تب تک یہ عمل دہراتے رہے، اور ایک ہی دن میں بار بار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آج بو نہیں آئی تو کل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی دن بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، اس طرح نظر اتار لے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، چھوٹے بچوں کے لیے ایک مشورہ ہے گھر کے افراد کو کہ چھوٹے بچوں کو
آپ ایک عمل کر کے روزانہ ان پہ دم کیا کریں تو انشاءاللہ ایک تو نظر اتارنے کا طریقہ پتہ چل گیا، ایک عمل وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جس سے بچوں کو نظر ہی نہ لگے. اس کے لیے عمل یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کر دیں، پھر دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھ کر بسم اللہ شریف کے ساتھ اور ان کے الٹے گال پر دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ دوبارہ سے سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ مکمل پڑھ کر پیشانی پر دم کر دیں، اور پہلی مرتبہ میں سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے درود پاک، اور تیسری مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ چکے تو پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اور یہ پہلے سیدھے پھر الٹے پھر پیشانی پہ دم کرے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بچوں کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اور چاہے تو ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جی سوال ہو تو عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان انصاری رائلہ سے آیا ہوں، اور میرے لیے روحانی علاج کا کوئی ترکیب. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے گھر میں کچھ عورتیں جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں، ان کا میں سوچ رہا ہوں کہ آپس میں ملاپ ہو جائے اور آپس میں میل محبت سے رہیں، میرے دلی خواہش ہے. اور کوئی روحانی علاج بتایا جائے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. کوئی استخارہ کے لیے کال ہوگی تو استخارہ کے لیے کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک استخارہ کروانا ہے. کلثوم بنت حاجرہ، ان کی عمر 75 سال ہے اور چچڑاپن بہت ہے، تو استخارہ کر کے فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جی آپ اگر استخارہ کر لیں، کلثوم بنت حاجرہ 75 سال کی عمر ہے، جی چڑچڑاپن ہے، تو استخارہ میں کیا آتا ہے جی دیکھ لیتے ہیں. جی گھر کی عورتوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ کی اچھی دلی خواہش ہے کہ آپ ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جب بھی دو فریق کے اندر کنہی دو لوگوں میں، یہ گھر کے عورتوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، مخالفت ہو جاتی ہیں، اور یا بھائی بھائی میں ہو جاتی ہیں، باپ بیٹوں میں ہو جاتی ہے. کسی میں بھی اگر گھر کے دو افراد میں اگر ایک دوسرے سے کسی وجہ سے رنجش دل میں آ گئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، لڑائی رہتی ہیں، تو اس کے لیے عمل یہ کرنا ہے، جمعہ کے دن 3 بار سورہ جمعہ مکمل یہ پڑھنا ہے، جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دے. جو آپ 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں گے اس کو پانی پر دم کر دے، اور اس پانی کو دونوں فریق کو، دونوں لوگوں کو یہ پانی پلا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ان دونوں کے آپسی رنجشیں ختم ہو جائے گی، دونوں میں موافقت ہو جائے گی، میل ملاپ انشاءاللہ ہو جائے گا. جی ایک اور روحانی علاج اگر آپ، یہ تو ایک ہے کہ دو لوگوں میں، جیسے انہوں نے خاص کر عورتوں کا ذکر کیا، ویسے عموماً گھر میں اس طرح کے مسائل رہتے ہیں، نا اتفاقیاں رہتی ہیں، کبھی بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی بھائی بہن میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی ماں بیٹی میں، تو کبھی میاں بیوی میں، تو کبھی باپ بیٹوں میں. اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہتا ہے، پھر اس کی وجہ سے گھر کا سکھ چین بھی برباد ہوتا ہے، آس پڑوس کے لوگوں میں وہ ہنسی کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو کوئی ایسا عمل کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی اس کے لیے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج ہے. عمل یہ کرنا رہے گا، اور یہ جمعہ کے دن عموماً کرنا رہے گا ہمیں. اور جمعہ کی نماز کے بعد میں آپ لاہوری نمک لے لیجئے، یہ آپ کو دکان پہ مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ میں. اور اس میں ایک مرتبہ 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ کر کے اس پہ دم کر دیجئے، اور اس نمک کو گھر میں جو نمک کا ڈبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیجئے، اور اس کو یعنی اس جمعہ اگر آپ نے دم کیے، آنے والی جمعہ تک اس کو استعمال کریں، یہ 1 ہفتے تک اس کو استعمال کریں. پھر اس کے بعد میں آپ پھر دوبارہ جمعہ کے دن یہ عمل کریں،
اور اس کو پھر آپ 12 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، یعنی ایک ہفتہ اس کو استعمال کریں، پھر بھی گھر کا معاملہ ایسا ڈسٹرب کا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک، تو پھر آپ نے دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو آپ نے 12 دن تک کے استعمال یعنی کرنا ہے، 12 جمعہ تک یہ 12 عمل جی کیا جائے گا، 12 جمعہ تک یہ ایک عمل جمعہ کا دم کیا ہوا آنے والی جمعہ تک، جی پھر آنے والی جمعہ کو دوبارہ نیا یہ عمل کریں، یہی عمل کرنا، نیا ایسا عمل 12 جمعہ عمل کرنا 12 ہے۔ جمعہ یہ عمل کرنا رہے گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں وہ بگڑے وہ سدھر جائے گی۔ یہ جو لاہوری نمک پہ آپ دم کرو گے، یہ تھوڑا سا نمک لیجئے گا، اس کو پیس کر پھر یہ ڈھیکلے کی صورت میں ہوتا ہے، کھڑے کھڑے اس کے ہوتے ہیں، تو اس کو پیس کر اپنے گھر کے نمک میں ملا لیں اور آنے والی جمعہ تک اس نمک کو استعمال کریں، پھر یہ نمک ختم کر کے نیا نمک دم کریں اور اس کو پھر گھر کے جو عام نمک ہم استعمال کرتے اس میں ملا دیں۔ اچھا ہانڈی وغیرہ جو بھی جس میں بھی کھانا بن رہا ہے اس میں لازمی یہ نمک ڈالیں اور سارے گھر کے افراد کھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں اتفاق ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ یہ سوال تھا کلثوم بنت حاجرہ، طبیعت خراب، چڑچڑا پن رہتا ہے مزاج کے اندر، کیا جی فرمائیں گے؟ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے ایک خاص عمل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، ہو سکے تو ان کو یہ کہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چڑچڑا پن ہے، غصہ ہو جانا بات بات میں، یا پھر باتوں کا جواب نہ دینا، یہ جو بتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ہو جائے گا۔ دیکھیں ہمیں گھر والوں کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، عمر 75 سال کی ہو گئی ہے جی اور یہ بڑھاپا ہے، یک بڑھاپا صد عیب، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھاپا بہت سارے عیب کا جو ہے وہ گھر بن جاتا ہے، تو اب اس میں بیماری بھی ایک طرح کی عیب ہے، چڑچڑے پن کا بھی ایک عیب ہے، کم سنائی دینے کا بھی عیب ہے، بار بار کوئی بات کی تکرار کرنے کا بھی عیب ہے، یعنی پھر مزاج کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ایک ہی بات کی تکرار کریں گے، بار بار وہ بات کہیں گے، بیمار رہیں گے، طبیعت بار بار خراب ہوتی رہے گی، تھوڑا سا کھایا کہ بیمار ہو گئے، تھوڑا سا کہیں گئے کہ بیمار ہو گئے، ماحول تھوڑا تبدیل ہوا کہ طبیعت خراب ہو گئی، عمر کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات پھر شروع ہو جاتے ہیں اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں۔ گھر والوں کو چاہیے کہ صبر کرے، صبر کا مظاہرہ کرے اور ان کی خوب خدمت کرے، خیرخواہی کرے، چڑ جائے، جھڑک دے، ڈانٹ دے، آپ ناراض نہ ہو، آپ جوابی کارروائی کریں گے تو پھر غصہ انہیں بھی آ رہا تھا، انہوں نے غصے میں ڈانٹا، اب آپ بھی غصہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی جگہ ان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے، تو آپ صبر کریں۔ اور جو مریضہ کے لیے عمل کہا ہے، اگر مریضہ یہ عمل کر سکتی ہیں تو انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے لیٹے بھی، اگر لیٹے لیٹے عمل کر رہے ہیں تو پھر پیر سمیٹ لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہلاتا ہے۔ جس کو بھی غصہ آتا ہے، جس کے مزاج میں چڑچڑا پن رہتا ہے، سب یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل مزاج کا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر مریضہ یہ عمل نہیں کر سکتی ہیں تو پھر گھر کے افراد میں سے کوئی بھی ان کو جب بھی پانی پلائے یا کھانا کھلائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا کھانے پہ دم کر کے ان کو کھانا دے اور پانی دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی مزاج کے اندر کا چڑچڑا پن، غصہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تو یہ بھی عمل کر لے، اللہ نے چاہا تو جلدی سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی کوئی سوال ہو تو سوال عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان منصوری، محمد عرفان منصوری جھارکھنڈ رانچی سے ہوں۔ میں اگر کسی کے مغفرت کے بارے دعا کر دیتا ہوں تو اس کا پریشانی میرا میں آ جاتی ہے اور بے چینی، اکبکاہٹ، گھبراہٹ لگنے لگتی ہے، اور کوئی پچھم طرف یا لیڈیز لوگ بال کھلا کر کے آتی ہے تو جلالیت ٹائپ کا لگتی ہے۔ جی شاید یہ کوئی مذہبی ہوں گے تو لوگ اپنی پریشانی کے وقت میں ہو سکتا ہے ان سے دعا وغیرہ کرواتے ہوں گے یا دم وغیرہ کرواتے ہوں گے، تو انہوں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ جب بھی یہ کسی پہ دم کرتے ہیں تو سامنے والے کی جو تکلیف ہے وہ ان پر آ جاتی ہے، یعنی یہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے سوال سے میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی طبیعت کے اندر گھبراہٹ بھی رہتی ہیں، پھر شاید کچھ نظر بھی آتا ہے، کھلے بال میں کچھ عورتیں سی نظر بھی آتی ہیں ان کو،
تو سب سے پہلے تو میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اگر آپ کا یہ تجربہ ہے، یعنی آپ نے یہ بار بار محسوس کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی پریشان حال پر دم کیا ہے اور وہ پریشانی آپ کو لگی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر وہی پریشانی آپ نے محسوس کی ہے، تو پھر میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ دم کرنے میں پھر احتیاط کیا کریں، یعنی دم نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے سمجھ لو کہ اس طرح کے مسائل کا ایک معاملات رہتے ہیں کہ اگر سامنے والے پر کوئی جناتی معاملہ ہے یا عملیات اس پر اگر کسی کے کیے وغیرہ ہے تو ممکن ہے، اس میں امکانات موجود ہوتے ہیں کہ جو دم کرے گا اگر اس کے اندر اس کے خود کے اوراد و وظائف، پرہیزگاری، تقوی شیاری اگر نہیں ہے، اور وہ اپنے پیر صاحب کے دیے ہوئے اوراد و وظائف پڑھنے کا ان کا اگر معمول نہیں ہے، یا اپنی حفاظت کے وظائف پڑھنے کا اپنا معمول نہیں ہے، تو امکان موجود ہوتا ہے کہ سامنے والے کی پریشانی اس کے اوپر آ جائے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی پہ دم نہ کریں، احتیاط کر لیا کریں، اور آپ جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے اوراد و وظائف کیا کریں جو روحانی علاج ہمارے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ چاہے تو یہ وظائف وغیرہ آپ کر لیں، انشاءاللہ ابھی بھی آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتے ہیں، آپ یہ روحانی علاج کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس طرح کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ایک تو ان کو گھبراہٹ بھی ہے، پھر جو معاملات یہ بتا رہے کچھ نظر بھی آتا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ گھبراہٹ وغیرہ بے چینی وغیرہ جو ان کو ہوتی ہے، اگر یہ عمل کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ گھبراہٹ بے چینی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، یہ لا حول شریف اسے کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، اور ہو سکے تو کچھ وہ پانی کو پینے کے بعد میں جو بچ جائے قطرے وغیرہ اس کو لے کر کے اپنے سینے چہرے وغیرہ پہ لگا لیں، اور ہو سکے تو اپنے پر بھی دم کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گھبراہٹ بے چینی وغیرہ یہ نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک پورا آپ کو پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ؟ 60 مرتبہ، 60 ٹائمز، 60 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ پانی پینا ہے، اور اپنے سینے پہ بھی دم کر لے، اور چاہے تو پانی کے بچے ہوئے قطرے اپنے سینے پر، اپنے چہرے وغیرہ پر پھیر لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جو جی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ حفاظت کے لیے یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے کہ ان کے کسی پہ دم کرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو سب ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے یہ، اگر یہ عمل کر لے گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے کہ ان کو حفاظت ہو جائے گی ان کی۔ یا محیمنو، یا محیمنو 29 مرتبہ یہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت میں آ جائے گی۔ یا محیمنو یعنی وہ دو چشمے والا دو چشمے والا ہاں جی، یہ ہا ادا کرنے میں ہمیں احتیاط رکھنی ہے۔ دو طرح سے ہا عربی میں آتے ہیں، عربی کے جو حروف تہجی ہیں تو اس میں دو طرح سے ہا آتے ہیں، ایک حلق کے نیچے والے حصے سے آتا ہے اور ایک حلق کے درمیانی والے حصے سے آتا ہے۔ تو یہ ہا بالکل جو ہم نارمل ادا کرتے ہیں اسی ہا سے یہ پڑھنا ہے، یا محیمنو، یا محیمنو، جی 29 ٹائمز، اول آخر درود شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہو جائے گی۔ جی انشاءاللہ ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ چاہے تو نا ایک عمل ان کے لیے یہ بھی بہت بہتر ہوگا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 مبارک صفاتی نام ایک ساتھ، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کرے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 3 مبارک ناموں کی۔ اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد میں آپ جب رکو تو یہ پڑھا ہوا اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو نظر آتا ہے یا آئندہ کے لیے حفاظت کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ عمل بہت بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگر کوئی سوال ہو تو عطا فرما دیں۔ السلام علیکم، مریضہ کا نام فریدہ بانو، ان کے والدہ کا نام سد النساء، اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے پورے بدن میں درد رہتا ہے، کمر میں زیادہ چکر آتا ہے، اور بس اور سر میں درد، اور خواب دکھاتا الٹا سیدھا، اور
ऐसा लगता है कोई कर के ऐसा किया है, इसलिए जो है इनको बस उल्टा सीधा और हर कोई के ऊपर गुस्सा है, किसी को बस देखते हैं हर बात में गुस्से से बात करते हैं। और अगर कोई हमसे देखा नहीं चाहता, और अगर कोई घर में हर कोई को, बच्चे को, शौहर को, किसी को भी देखना नहीं चाहती, बस हर समय जी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। हमारे सिलसिले का वक्त मुख्तसर होता है, इसलिए हम मसला आपका तकरीबन समझ गए कि फ़रीदा जो है ये इनके मिजाज में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, गुस्से में रहती है, घर के बच्चों को शायद देखना पसंद नहीं करती हैं, घबराहट भी रहती है और कुछ बीमारी के मामलात भी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। सिलसिले का वक्त मुख्तसर होता है, इसलिए आप जब भी अपने सवाल हमें दें मुख्तसर में देने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवालात ले सकें और उनके जवाबात दे सकें। जी अगर कोई और भी सवाल हो तो अता फरमा दे। लड़का का नाम अबू बकर अंसारी, माँ का नाम हुस्न बानो। रिश्ता आता है लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। और लड़की का नाम रहमतुन्निसा, माँ का नाम हुस्न बानो। रिश्ता आता है लेकिन सुन्नी घराने से नहीं मिल रहा कोई अच्छा रिश्ता, और शादी कराना भी ज़रूरी है, उम्र बढ़ती जा रही है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। ये सवाल फिर से प्ले कर दे, लड़के की वालिदा का नाम सही समझ नहीं पाए। लड़का का नाम अबू बकर अंसारी, माँ का नाम हुस्न बानो। अच्छा यानी उन्हीं घर के दोनों हैं। जी सही समझ गए कि उन्हीं घर के लड़का भी है, उसी घर की दोनों भाई बहन का ये मामला है। रिश्ते तो आते हैं लेकिन तय नहीं हो पाते हैं, इस्तिखारा करके जानना है। तो रूहानी इलाज भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अर्ज़ करते हैं। जो पहला सवाल था, जो मिजाज में चिड़चिड़ापन का और किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, तबीयत सही नहीं रहती है, घबराहट रहती है, बहुत सारे जो है आप इस्तिखारा फरमा लें, इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी इनको अर्ज़ करते हैं। कि जो पहला सवाल हमने फ़रीदा का सुना था, उनके लिए रूहानी इलाज बहुत सारे, तो इसी सिलसिले में रूहानी इलाज हमने अर्ज़ कर दिए हैं कि मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन है तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसकी उठते बैठते चलते फिरते कसरत करे, खाना खाने लगे, पानी पीने लगे तो 3 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पानी खाने पर दम करके खाए पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना ये ख़त्म हो जाएगा। और तबीयत सही नहीं रहती है, ये भी इन्होंने ज़िक्र किया तो या सलामू 33 बार पढ़कर, या उठते बैठते चलते फिरते या सलामू पढ़ते रहे, या दोनों भी कर सकते कि चलते फिरते उठते बैठते या सलामू भी पढ़ते रहे, और पानी पिए तो 33 बार या सलामू पढ़कर पानी पर दम करके पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा मिल जाएगी। और एक डरावने ख्वाब का भी इन्होंने ज़िक्र किया था, तो डरावने ख्वाब के लिए जब भी रात सोने लगो तो या मुतकब्बिरू 21 टाइम्स 21 बार या मुतकब्बिरू पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल डरावने ख्वाब से नजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह इस्तिखारा के जवाब के मुताबिक भी कुछ रूहानी इलाज अगर ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पेश करेंगे। दूसरा, रिश्ते में जो रुकावट है, रिश्ता आता है तय नहीं हो पाता है, तो इसके लिए भी हमने हमारे सिलसिले में एक रूहानी इलाज अर्ज़ किया था कि सोने से पहले 41 बार 41 टाइम्स 90 डेज़ तक, 90 दिन तक सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये मुकम्मल सूरत पढ़ना है। जिनका निकाह नहीं हो रहा है, रिश्ते में रुकावट है, उन्हीं को ये अमल करना है। ये पढ़ने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से अपने अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करे और फिर बगैर बातचीत किए सो जाए। अच्छा, लड़की जब ये अमल करेगी तो औरतों को बाज़ ऐसे दिन आते हैं जिसमें ये अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती हैं, तो उन दिनों में भी ये अमल करना होगा, लेकिन एहतियात ये करनी होगी कि उन दिनों में जब अमल करेगी तो कुल लफ्ज़ नहीं कहेगी। यानी अब वो अगर ये सूरत पढ़नी है बतौर वजीफ़ा तो यूँ कहेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लफ्ज़ कुल नहीं कहेगी, बाकी सूरत का पूरा हिस्सा तिलावत करेगी, पढ़ेगी इसको, और 41 बार पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, 90 डेज़ तक अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छे रिश्तों के असबाब बन जाएंगे। जिनके रिश्तों में रुकावट है उसके लिए मैं एक अमल भी अर्ज़ करता हूँ, अमल आप कर ले 143 टाइम्स 143 बार या हय्यू या क़य्यूम एक सादे कागज़ पर लिखें
اور اسے اپنے گلے میں لپیٹ کر اسے اپنے گلے میں پہن لے۔ اس عمل کی 2 برکتیں ہیں، ایک تو رشتہ ملے گا اور دوسرا بلکہ 3 برکتیں، ایک تو رشتہ جلدی ملے گا، دوسرا اچھا رشتہ ملے گا، اور تیسرا گھر بھی چلتا رہے گا۔ یعنی بعض ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، پھر نااتفاقیوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایسی آفت نہیں آئے گی۔ 143 بار یا حیو یا قیوم کو ایک کاغذ پہ لکھ کر اس تعویذ کو لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ جی استخارہ کے جواب بھی لیتے ہیں۔ جی، فریدہ بنت صدر النساء، ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ جی اس کے بعد میں ابو بکر بن حسنہ بانو اور رحمت النساء بنت حسنہ بانو، یہ دونوں کا استخارہ کیا گیا شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے۔ رشتے میں وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے، ایسا ان کے پر بھی ایسا کچھ معاملات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے، خیر کے ساتھ میں فرمائے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ جی، تو جو وظائف دیے ہیں، پھر تو استخارہ میں جو جواب آیا اسی کے مطابق وہ وظائف ہے کہ آپ یہی عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت اب مکمل ہوا، مختصر سی دعا بھی کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آئندہ مزید نئے سوالات اور مزید نئے وظائف وغیرہ کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی ماہ رمضان کے صدقے بے حساب مغفرت فرما دے۔ آج ماہ رمضان کا 28واں دن ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، ہم تیری رحمت پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، جو خوش نصیب جہنم سے آزاد کیے گئے ان میں ہمارا شمار ہوا یا نہیں۔ اے پروردگار ہم پر بھی کرم فرما دے، اپنی رحمت میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے، ہم سب کی بھی بے حساب بخشش فرما دے، ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما۔ یہ دعائیں ہمارے والدین بھائی بہنوں کے حق میں قبول فرما، تمام مرحومین دوست و احباب رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، کئی پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، پریشانیوں کے لیے ہم سے وظائف مانگے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں، تو ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، بیماروں کو تو ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ناظرین میں بھی کئی ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں گے، ان میں یا ان کے دوست و احباب رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو سب کو شفا عطا فرما دے۔ جن کے رشتوں کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ کسی کو گھبراہٹ ہے، کوئی بچے بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دیں۔ یا اللہ عز و جل کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی برکت کا خواہش مند ہے، جو روزی سے خالی بیٹھے ہیں ان کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دیں۔ جو روزی تو کما رہے ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہے، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو آفتوں سے بچا لے، ہم سب کو تکلیفوں سے بچا لے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ پیر کے دن ہی ہوگا، لیکن اس کا ٹائم رات 9 بجے کا ہوگا۔ ماہ رمضان میں 4 بجے تھا، انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ رات میں 9 بجے ہوگا۔ ہمارے ساتھ سلسلے کو پابندی کے ساتھ میں دیکھتے رہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر